ذریعہ تعلیم اور تربیات ہے۔ گویا کہ علم دین حاصل کرنے والا کا مقام سب سے اونچا ہے۔ جس طرح اندھا اور عالم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، اس دنیا میں جتنی قومیں اور جتنی ادیان و مذاہب ظہور پذیر ہوئے ہیں، ہر ایک کی ترقی اور بلندی کا اول ذریعہ تعلیم اور تربیات ہے۔ اس لیے کہ علم انسان کو تہذیب اور تمدن سے آراستہ کرتا ہے، انسان کے اعمال و اخلاق، اچھی خیالت سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، علم ایک ایسا دولت ہے اور ایک ایسا آلہ ہے جو عالم کو زمین سے اٹھا کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ عقل اور تعلیم سے محروم شخص بھی اگر علم سے اپنا رشتہ جوڑ لے تو علم اس کو بلندیوں پر پہنچاتا، دنیا و آخرت کی کامیابی سے انکنار کرتا۔ عبادت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ریاست، ہر ایک کی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ علم ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ کسی شعبے کو روشن کر سکتا ہے، نہ اپنے کاروان زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے پر کبھی گھٹتی نہیں۔ برادران اسلام، علم ہی وہ دولت ہے، علم ہی کی تاثیر ہے جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم کی شہرت دی، مولانا قاسم نانوتوی کو حجت الاسلام بنایا، مولانا محمود الحسن دیوبندی کو شیخ الہند بنایا، راشد احمد گنگوہی کو فقیہانہ شان عطا کی۔ عالم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں جیسی فرما بردار، مقرب و مقدس اور پاکیزہ مخلوق، ان کے لیے قدموں کے نیچے وہ عالم کا طور پر اپنے نرم و نازک پر بچھاتے ہیں۔ چرند و پرند، حیوانات و جمادات، حتیٰ کہ سمندر کے مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ گویا کہ علم دین حاصل کرنے والا کا مقام سب سے اونچا ہے۔ جس طرح اندھا اور بینا ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم